ڈاکٹر عقیل احمد بھی خاکسار کی طرح پرانی دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک کامیاب معالج ہیں اور ساتھ ہی قرآن سے شغف رکھتے ہیں اور ایک عرصے سے قرآن کی تفہیم میں مشغول ہیں۔ نوجوانوں کو قرآن کریم کی طرف راغب کرنے اور نوعمر طلباء میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ آپ نے 1999 میں قرآن کا مذاکرہ کا ایک حلقہ قائم کیا تھا جو آج بھی قائم ہے۔ ہر طرح کے فلاحی اور اصلاحی کاموں میں تن من دھن سے حصہ لیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر عقیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے قرآن کانفرنس میں بات رکھنے کا، وہ وقت آنے والا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آج سے 1500 سال پہلے کے عرب مکے کے شہر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کیا ماحول تھا، کس خاندان میں پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جب ہوش کی آنکھیں جب ہوش سنبھالا، ہوش کی آنکھیں کھولی تو معاشرے کو کیسے دیکھا، کیا چیزیں آبزرو کی، کن چیزوں نے ان کو پریشان کیا، کن چیز کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے تھے جب بچے تھے، جب لڑکپن کی عمر میں تھے، جب جوان ہو رہے تھے۔ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جس کے پاس دو چیزیں ہوا کرتی تھیں وہی جینے کا حق رکھتا تھا، ایک تو پیسہ اور زیادہ سے زیادہ اولاد، وہ بھی لڑکے، کیونکہ اس وقت نہ پولیس تھی، نہ فوج تھی، نہ عدالتیں تھی، نہ کوئی محکمہ تھا۔ آپ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، ایک ظالم دنیا کے اندر ایگزسٹ کرنے کے لیے اور ایک خود غرض دنیا معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس لائق ہوں کہ کوئی آپ کو کھا نہ جائے، آپ کو دبا نہ سکے، آپ کو کوئی ظلم نہ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک تو آپ جسمانی طور پہ بہت ہٹے کٹے ہوں، آپ کا قبیلہ جو ہے اس میں آپ جیسے لوگ بہت سارے ہوں، آپ کی اولاد بہت ساری ہو، وہ بھی لڑکے ہوں۔ لڑکیاں کیا حفاظت کریں گی، لڑکے چاہیے تھے۔ قرآن نے بھی بار بار کہا کہ مال اولاد مال اولاد مال اولاد کی فکر میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جو سرداروں کا خاندان تو تھا لیکن غربت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا محسوس ہوا ہوگا بڑے ہونے کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال رہی، 5 سال رہی، آپ اس کے بعد جب یہ بتایا گیا ہوگا کہ تمہارے محلے میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی پرورش جو ہوتی تھی وہ اسی خاندان میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دور دراز گاؤں کی عورت کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ کھڑی بولی سیکھے، وہ زبان سیکھے جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ تو قافلے کے قافلے آتے تھے اور مکے سے بچوں کو لے جایا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ لیکن آپ کو جب پتہ لگا ہوگا کہ مجھے کوئی لینے والا نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ اگر اس بچے کو ہم نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا تو اجرت دینے والا کون ہے غریب خاندان میں۔ پھر آپ کو الگ کر دیا گیا، پھر آپ واپس جیسے ہی ماں کی آغوش میں آئے 5-6 سال کی عمر میں تو ماں کا انتقال ہو گیا، پھر کفالت جس نے کی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے ہوتے آپ نے دیکھا کہ اس سماج میں تو شریف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو طریقہ تھا وہ امانت داری کا تھا، صداقت کا تھا، شرافت کا تھا۔ تو ایک شریف آدمی ایک خود غرض معاشرے کے اندر جتنی تکلیف جھیلتا ہے آپ نے جھیلی۔ ان تمام ادوار سے گزرنے کے بعد جب آپ کی عمر اس لائق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا تو آپ کی وہ جو جذبات تھے وہ آپ کی تحریک میں بھی نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلا اعلان یہ کرایا کہ لوگوں کو یہ بتا دو کہ ایک وقت آنے والا ہے، ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے۔ وہ گھڑی کیا کرے گی؟ وہ گھڑی ہر ایک سے اس کا حساب لے گی۔
ایک عدالت قائم کی جائے گی جس عدالت میں نہ زوردار کا زور چلے گا، نہ پیسے والے کی پیسے کی قوت چلے گی، نہ کانٹیکٹس پولیٹیکل کانٹیکٹس کی جتھا بندی چلے گی، نہ انسان کی اپنی کوئی طاقت چلے گی، نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ رشوت چلے گی، بلکہ پورا یوم تبلی السرائر، قرآن نے کہا اس کو کہ وہ دن ہوگا جب ہر راز کی جانچ پڑتال کی جائے گی، ہر چھپی ہوئی بات کو کھانگال کے نکالا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان اس دن اللہ کے سامنے بے پردہ ہوگا۔ بے پردہ ہونے کا مطلب بے کپڑا ہونا نہیں ہے، بے پردہ مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی عمل چھپا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے، یہ بہت مشہور آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، انہیں کہیں پر ایک آگ نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ رکو، میں یا تو وہاں سے کوئی انگارہ لاتا ہوں یا وہاں اس آگ تک پہنچنے کا راستہ دیکھ کے آتا ہوں، میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، اور اپنی جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، یہ چند آیتیں ایسی ہیں جس میں جب ایک پیغمبر کو پیغمبریت دی جا رہی ہے تو دین کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ کور دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ سب سے پہلی چیز، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ ایک ترجمہ اور ہے شاہ عبد القادر کا، انہوں نے اننی کا بھی ترجمہ کیا ہے کہ میں جو ہوں میں ہی اللہ ہوں۔ انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدنی، تو میرے ہی بندہ بن جا، میرے ہی غلام بن جا۔ یعنی پہلا میسج کیا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی وہ الالہ ہوں جو الہ کہلانے کے لائق ہے، جو خدا کہلانے کے لائق ہے، اور میرا تم سے تقاضا یہ ہے کہ فاعبدنی، میرا بندہ بن جا، میرا غلام بن کے جی۔ اب کسی کی غلامی میں جینا آسان ہے اگر وہ واقعی کسی انسان کا غلام ہو۔ اگر میں کسی انسان کا غلام ہوں تو میرے حالات ایسے ہوں گے جو مجھے یہ بھولنے ہی نہیں دیں گے کہ میں غلام ہوں۔ میرا آقا میرے سامنے ہوگا، جو کام چاہتا ہوگا کراتا ہوگا، ظلم بھی کرتا ہوگا، ڈانٹتا ہوگا، گالیاں دیتا ہوگا، جیسے چائے رکھتا ہوگا، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس وقت میں یہ بھول جاؤں کہ میں غلام ہوں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غلامی اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے اس ہستی کی جو غیب میں ہے، تو اس ہستی کا غلام بننا جو فی الواقع ہمیں نظر نہیں آتی یا ہر وقت ہم اسے محسوس نہیں کرتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یاد رہے کہ تو وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں۔ تو وہ اقیم الصلاۃ لذکری، تو اس یاد کے لیے اور ہمیشہ ہر وقت یہ یاد رکھنے کے لیے کہ تو غلام ہے، ایک کام کر، صلاۃ قائم کر۔ ان الساعۃ آتیۃ، بس پھر کیا ہوگا؟ اسی غلامی میں وقت گزرے گا، پھر ایک وقت آئے گا، وہ وقت آنا ہی ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزا، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مخفی رہے، چھپا رہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر اس نفس کو، ہر جاندار کو، ہر انسان کو اس کی اپنے اعمال اور کوششوں کا۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، اور یہ یاد رکھنا ہے پیغمبر، جو اس کو نہیں مانتا کہ وہ غلام ہے یا بندہ ہے یا وہ وقت آئے گا، وہ عدالت لگے گی، جو اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہیں تمہیں اس دن کی فکر سے پھیر نہ دے، روک نہ دے۔ اور وہ شخص کون ہوتا ہے؟ واتبع ہواہ، قیامت کو صرف وہ شخص نہیں ماننا چاہتا جو اپنی ہی خواہش کی، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا چاہتا ہو۔ فتردی، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ ان آیتوں کے اندر آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ ہوں، تو بندہ بن جا، اس بندگی کو دھیان رکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے صلاۃ قائم کر، اور
صلات اسی یاد دہانی میں اسی بندگی کے اندر زندگی گزارنے کے بعد ایک وقت آئے گا، اس کو یاد رکھ اور اس پہ یقین کر۔ یہ دین کی بنیاد اس میں بتا دی گئی۔ ایک اور آیت ہے سورہ انبیاء کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم دے چکے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان بھی، ضیاء بھی اور ذکر بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے، جو وحی ان پر نازل کی، اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے فرقان، ضیاء اور ذکر، فرق کر دینے والی، صحیح غلط بتا دینے والی روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، متقی کون ہوتے ہیں؟ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، اور انہیں ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین اللہ نے نازل کیا اپنے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ہمیں دیا، اس کی اہم ترین چیز کیا ہے؟ اصل چیز قیامت، اصل چیز الساعۃ ہے، اور اسی سے سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ پر یقین بھی، اللہ کو ایک ماننا بھی، رسول کی رسالت بھی، کیونکہ ہر انسان کو یہ یاد رہنا چاہیے اس کو زندگی گزارنی ہے تو اس کے بعد اس کو جواب دینا ہے۔ کب، کہاں جواب دینا ہے؟ ایک وقت آئے گا جب کیا ہوگا؟ پورے قرآن کے اندر اس کی ہم چند آیتیں دیکھیں گے ابھی۔ وہ عدالت لگے گی، اس عدالت میں انصاف کون کرے گا؟ ہمارا رب کرے گا، وہ خدا ہے۔ اور وہ خدا کون ہے؟ وہ اکیلا ہے، یعنی وہ عدالت کس کے ذریعے لگائی جائے گی؟ جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی انفلوئنس کرنے والا نہیں۔ یہ بات ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک منظر کھینچا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھیر دیے جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ عرب کے اندر وہ بہت قیمتی چیز ہوتی تھی۔ اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب نفوس جوڑ دیے جائیں گے، یہ نقشہ کھینچا، یعنی اس دن کی ہولناکی انسان کے کو امیجنیشن کے اندر دکھایا، تصور کرایا۔ اس کے بعد ایک ایسے کیس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ قیامت میں تو بہت کچھ ہونا ہے نا، اختلافات کے فیصلے ہونے ہیں، انسان کے اعمال کی باز پرس ہونی ہے، بہت کچھ ہونا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں جیسے ہم ایک دیکھ میں ایک چاول دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چاول دکھایا ہے کہ دیکھو مقصد کیا ہوگا اس دن کے قائم کرنے کا۔ مقصد یہ ہوگا کہ ہم ہر مظلوم کی داد رسی کریں، اور ایک کیس اللہ نے بتایا کہ ہر دبائی ہوئی کو سے پوچھا جائے گا، بتا کس جرم میں ماری گئی تھی۔ یعنی اگر کسی لڑکی کو صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے دفنا دیا گیا ہوگا، جس کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہوگا، جسے کوئی خبر بھی نہ ہوگی کہ ایسی بچی پیدا بھی ہوئی تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچی کو کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا آج کسی کا ڈر نہیں تجھے، آج بتا کیوں ماری گئی تھی۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم سب یہ چوکنے ہو جائیں کہ ہم میں سے بھی کسی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، یا ہمارے خلاف بھی کسی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے جس کو ہم سے شکایتیں ہوں۔ اگر اس سے قیامت میں پوچھ لیا جائے کہ بتا تجھے کس کس سے شکایت تھی، کون سا ایسا دبنگ تھا جس کے سامنے تو بول نہیں پاتا تھا اور زندگی بھر تو ظلم سہتا رہا، یا کسی عورت کو کھڑا کیا جائے گا بتا اس وقت تو شوہر کے تمام ظلم سہتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، آج بتا۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں انسانوں کو کھڑا کر کے یہ پوچھنے لگے آپ بتا کس کے خلاف مقدمہ کرنا ہے، اصل میں قیامت کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے۔ ہم نے قیامت سے بہت ساری چیزیں جوڑ رکھی ہیں، اس لیے قائم ہوگی، اس لیے قائم ہوگی، اس لیے قائم ہوگی، اس لیے قائم نہیں ہوگی، اس لیے قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر دکھ دل کو کھڑا کر کے پوچھے آج اپنا دکھ بیان کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک تصور دیا کہ اس وقت کا بادشاہ، اس وقت کا حاکم کیا بہت پیار کرنے والا ہوگا، یا انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا ایک بہت سخت میجسٹریٹ ہوگا۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔
قدر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں نے اللہ کو لے کے ایسے ایسے تصور بنائے جیسے تصور اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، میری ناقدری کر رہے ہو یہ کہہ کے کہ قیامت میں کسی کو کھڑا کر دوں گا اور کہوں گا جہنم سے نکال لو۔ یہ اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کا ہونا نہ ہونا بیکار ہے۔ اگر میں نے ساری زندگی اپنی زندگی برباد کی، مظلوم رہا، برداشت کرتا رہا یہ سوچ کے کہ ایک دن قیامت میں میرے لاکھوں روپے کوئی کھا گیا، میرے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا، میرا حصہ کسی نے نہیں دیا، اور میں یہ سوچ کے برداشت کرتا رہا کہ قیامت میں لوں گا۔ اب قیامت میں جس سے لینا تھا وہ مسجد کے متولی تھے، وہ کوئی مدرسہ چلاتے تھے، وہ کوئی تبلیغ کے بڑے عالم تھے، وہ قرآن کانفرنس جیسی کوئی کانفرنس کراتے تھے، بہت بڑا ان کا حلقہ ہو چکا تھا۔ اگر کسی ایسے آدمی کو وہ ہر سال عمرے کرتے تھے تو وہ تو پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ تو ایسا اللہ ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی عبادت وہ ایسا بندہ مظلوم کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسا اللہ ہوں ہی نہیں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے کنسپچلائز کر ہی نہیں پائے میں کیا ہوں۔ میں تو یہ ہوں جس دن قیامت آئے گی اس دن وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، اس کے زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہوگی، دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوں گے۔ یعنی تصور کریں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن ایک تصور دینا چاہتا ہے کہ وہ کتنے غضب میں ہوگا۔ اور وہ دن سورہ غافر کی آیت ہے، وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی، اس روز پکار کے پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ کی، واحد القہار کی۔ یہاں پہ غفور الرحیم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ بتانے کے موقع دوسرے ہیں۔ جب بات قیامت کی آتی ہے، انصاف کی آتی ہے، عدالت کی آتی ہے، تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس عدالت کے اندر جو میجسٹریٹ ہے وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس عدالت کے اندر جو جج بیٹھا ہے وہ انتہائی انصاف پسند ہے، جب وہ فیصلہ نافذ کرتا ہے تو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں زمین اس کے ہاتھ کے قبضے میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ایسا ہوگا کہ جب کسی سے پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہ کس کی ہے تو کہا جائے گا اللہ کی، واحد القہار کی۔ اچھا ایک لفظ بار بار اللہ آ رہا ہے یہاں پر، اللہ کے لفظ پہ غور کم لوگ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میرا نام عقیل ہے ایسے خدا کا نام اللہ ہے۔ لفظ اللہ جو بنا ہے وہ الہ سے بنا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اگر میں اسے کھول دوں تو لا الہ الا الہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے جو سچا خدا ہو، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے جو واقعی خدا ہے۔ تو الہ کو ہم کنسائز ورڈ بنا کے اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، ہماری جو تبلیغ ہے غیر مسلموں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے خدا کے بارے میں تو لگتا ہے کہ وہ کسی خدا کی، اپنے خدا کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے کسی خدا کی بات کر رہے ہیں جو ہے تو مسلمانوں کا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ساری دنیا کو میرا غلام بنا دو، اپنے خدا کا غلام۔ ہم اپنے خدا کی طرف بلانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے خدا کی طرف جائیں، میرے خدا کی طرف نہ آئیں۔ وہ لفظ اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب یہ جو آپ نے تصور دیکھا کہ دین کی اہم ترین بنیاد الساعت ہے، قیامت ہے۔ اچھا ایک اعتراض یہاں پہ یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ آپ نے جو آیتیں پیش کی اس میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا، ان سے کہا گیا تھا، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے قرآن کے اندر بہت زیادہ بڑے ویریڈ انداز کے اندر اس سے زیادہ کہا گیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم التغابن کہا، یوم الطلاق کہا۔ یہ طلاق جو ہے وہ تے والی طلاق ہے، توئیں والی طلاق نہیں ہے۔ تے والی طلاق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کا دن۔ یوم الحسرت کہا، جس دن لوگوں کو حسرت ہوگی۔ اور وقت صرف ہوگا اس لیے میں وہ آیتیں نہیں پیش کر رہا، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کوئی قرآن کا کوئی ایک صفحہ مشکل سے ایسا ملے گا، چند صفحہ جس پہ قیامت کا ذکر ڈائریکٹ نہیں ہوگا، انڈائریکٹلی ہوگا۔
تو وہ تصور جو آپ نے دیکھا دین کی بنیاد ہے، انصاف کا دن ہے۔ اب انسانوں کے ساتھ مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ اس انصاف سے بچا کیسے جائے۔ اس کے بچنے کے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ راستے نکالے، مشرکوں نے الگ نکالے، اہل کتاب نے الگ نکالے، مسلمانوں نے الگ نکالے۔ ہم سب مل کے قیامت کے دن کو بے اثر کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت سخت الفاظ لگ رہے ہوں گے آپ کو، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ شفاعت کا عقیدہ، مشرک جن ہستیوں کو پوچھتے تھے انہیں وہ آج بھی شرک کرنے والے جانتے ہیں کہ گاڈ الگ چیز ہے اور ڈائٹی الگ چیز ہے، دیوی دیوتا الگ ہوتے ہیں اور پرم ایشور الگ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اس کائنات کا ایک پرم ایشور ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پھر ان خداؤں کی، ان مورتیوں کی، ان فرشتوں کی، ان جنات کی، ان پہاڑوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے صرف اس وجہ سے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی ایک بیک ڈور، ایک جیک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ جو پرم ایشور ہے، جو اللہ ہے، لفظ اللہ وہیں سے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کرا لفظ اللہ کو، نہ قرآن نے پیش کرا۔ اگر جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں اس پرم ایشور کو اگر کوئی اور لفظ سے پکارا جا رہا ہوتا، قرآن نے بھی اس کو اختیار کر لیا ہوتا۔ ساری چیزیں پیچھے سے آئی ہیں، پہلی بار پیش نہیں کرا قرآن نے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے شفاع ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ یعنی اس کا مطلب وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے، ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کسی سفارشی کو پکڑ لو، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تم اس کی خبر دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ ایسا کچھ سفارشی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ جب انصاف کرنے بیٹھے تو اس کے انصاف کو انفلوئنس کر دے، ایسا کوئی سفارشی ہے ہی نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے ایسی عدالت سے۔ سبحانہ کا مطلب ہے وہ پاک ہے، پاک ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو، اس میں یہ کمی نہیں ہے کہ وہ ایسی عدالت لگا کے بیٹھی جس عدالت کے اندر ظالم بچ جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اچھا بنی اسرائیل کا ذکر بار بار کیوں آ رہا ہے؟ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ قرآن کے اندر یہودیوں کی، اہل کتاب کی جو ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہودی بہت گندے ہوتے ہیں، یا عیسائی بہت برے ہوتے ہیں، یا مشرک بہت خراب ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے سورہ بقرہ کے اندر جو لوگ جانتے ہیں، جو تفسیر یا ترجمہ کے حلقے سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سورہ بقرہ جو 286 آیتوں کی صورت ہے اور 2.5 پارے کی صورت ہے، اس کے اندر تقریباً آدھی صورت کے اندر تو صرف یہی موضوع چلتا ہے۔ اہل کتاب کے یہ ہوا، اہل کتاب کے علماء نے یہ کرا، اہل کتاب کے پبلک نے یہ کرا، انہوں نے یہ کرا، انہوں نے یہ کرا، یعنی یہودیوں کی برائی۔ وہ برائی نہیں ہے، وہ یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کہ تم اب امت بن رہے ہو، پہلی بار نہیں بن رہے، ہم یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں، ہم نے پیغمبر، کتاب، شریعت پہلی بار نازل نہیں کی، اس سے پہلے کئی بار نازل کر چکے ہیں، اور جو کام ہم تمہیں دے رہے ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کا، یہ اس سے پہلے اس قوم کو دیا تھا، اس قوم نے کیا 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 ہے وہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہی کام کرنے لگو اور پھر یہی ہوگا تمہارے ساتھ جو انہوں نے کرا ہے۔ اس لیے اللہ نے پوری تفصیل کھینچی ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ ان یہودیوں کے اندر تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، مذہبی پیشوا بھی ہیں کہ کتاب لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اس سے کیا مطلب کہ میں آپ سے کہوں کہ جو قرآن سمجھنا آپ سب کی بس کی بات نہیں ہے، میں نے اس کا کورس کرا ہے، میں نے اس کو سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد میں آپ کے آسانی کے لیے ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، اس کتاب کو پڑھ لو، قرآن کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں کتاب دیتے وقت کہوں کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ قرآن میں جو کچھ تھا وہی لایا ہوں، یہ اللہ ہی کی کتاب سمجھنا۔ تو یکتبون الکتاب بایدیہم، لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ تو میری کہی ہوئی کوئی بات
یہاں تک کہ قرآن پڑھ کے میں آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ اللہ کی بات ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ کھنگالنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعی اللہ کی بات ہے یا نہیں. اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں جو دین سمجھ رہا ہوں وہ دین پہنچا رہا ہوں. اور یہ دین نہیں ہوتا، یہ دین کی تعبیر ہوتی ہے. یہ سمجھنا بھی مسلمانوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ دین نہیں ہے، وہ دین کی کوئی ایک تعبیر ہے. تعبیریں بہت الگ الگ ہیں. کوئی دیوبندی تعبیر ہے، کوئی بریلوی تعبیر ہے، کوئی غیر مقلدانہ تعبیر ہے، کوئی صوفیانہ تعبیر ہے. تعبیرات ہیں، یہ فلٹرز ہیں، دین نہیں ہے. دین تو اللہ کی کتاب کے اندر ہے. اس کو سمجھ کے اگر میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا تو یہ ایک تعبیر ہوگی، یہ دین نہیں ہوگا. دین آپ کو خود، آپ کا تعلق خود ہونا چاہیے کتاب سے، میرے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. کیا کہا گیا تھا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. 4 لا ہیں اس کے اندر. اس دن سے ڈرو. مشرک کی بات آپ دیکھ چکے ہیں نا. مشرک کیا کرتے تھے؟ بتوں کو سفارشی سمجھتے تھے. اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ ان کے یہاں بھی ایسے عقیدے تھے جیسے ہمارے یہاں ہیں. تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس دن سے ڈرو جس دن نہ جزا ہوگی، نہ عدل ہوگا، نہ شفاعت ہوگی، نہ مدد ہوگی. جزا کا مطلب کیا؟ لا تجزی نفس عن نفس. کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، کسی کے بدلے میں کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، کسی کے کیے کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچے گا. سب اپنے اپنے ذمہ دار ہوں گے. لا تجزی ولا یقبل منها عدل. نہ عدل، نہ بدلہ لیا جائے گا کسی بھی طریقے سے. عدل کہتے ہیں عدل کا بدل، عدل منها ولا تنفع شفاعت. نہ سفارش، شفاعت کوئی فائدہ پہنچائے گی. ولا هم ينصرون، نہ کوئی مدد کی جائے گی. 4 لا ہیں اس کے اندر. اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. 4 لا ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، تاکہ اس نصیحت سے وہ تقوی اختیار کر سکے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتا دو کہ جب روز محشر آئے گا، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، تو لیس لہم من دونہ ولی. تو اللہ کے سوا ان کا نہ تو کوئی ولی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی مددگار، کوئی دوست، پشت پناہ، پیچھے کھڑا رہنے والا، پیٹھ پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا. ولا شفیع. اور انہیں یہ بھی سمجھا دو کہ سفارش کے بھروسے مت رہنا. لعلہم یتقون. تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکیں، کیونکہ تقوی اختیار کرنا تبھی ممکن ہے جب ہم یہ سہارے توڑ دیں. اگر ہمیں یہ سہارا یاد دلا دیا جائے کہ کتنا ہی ہولناک دن ہو، کیسی ہی تباہی ہو. اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ. قرآن نے کہا کہ جب وہ تباہی آئے گی جو بہت بڑی تباہی، کتنی بڑی آ جائے، لیکن تم سیف ہو کیونکہ تمہارے پاس ہم یہ چیز دے رہے ہیں. کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ چیز، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں آج کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اگر انسانوں کو متقی بنانا ہے تو انہیں قیامت کے دن کسی ولی اور کسی شفیع کے تصور سے نکالنا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اسی عقیدے کو جو ہم نے بچپن سے سیکھا ہے اگر اختیار کیے رہنا چاہتے ہیں تو کیے رہیے. پھر ہم سب کے ساتھ یہی ہوگا کہ ہم پر جس نے ظلم کیا ہوگا، ہمارا حق جس نے کھایا ہوگا، قیامت میں اس کا چہرہ نظر آئے گا. ہم اس کے خلاف اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے اشارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں جی اس کو ہاتھ مت لگانا. اس نے 10 عمرے کر رکھے ہیں، اس نے کئی حج کر رکھے ہیں، حج بدل کر رکھے ہیں اپنے والدین کے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے. اس کو نہیں چھڑ سکتے ہم. اب تم برداشت کر لو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی ہو تو ہم وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں. سورہ یونس کی آیت ہے ان ربکم اللہ الذی. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پہ جلوہ گر ہوا، اور وہی ہے جو کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. کیا تم ہوش میں نہ ہو گیا؟ فلا تذکرون. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اب یہاں شفاعت پہ 2 آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں ہیں، وہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے شفاعت کے بارے میں.
کہ اگر کسی کی سفارش ہوگی، اگر شفاعت ہوگی تو کیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم جس کو کہیں گے وہ سفارش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت، اس روز کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے، جس کو چاہے دے۔ اس کے بعد یہ امپورٹنٹ آیت ہے کہ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اب اس آیت میں ایک بات آ رہی ہے فرشتوں کی شفاعت، جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں۔ جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی ارزش سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہماری سفارش ہو تو ہمیں سفارشی نہیں ڈھونڈنے، نہ سفارشیوں کو خوش کرنا ہے، بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ شفاعت اصل میں ہے کہ قرآن کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت کیا ہے؟ وہ کسی ایسے پیغمبر کا اعزاز نہیں ہے کہ جس کو اسپیشل اتھارٹی دے کے لایا جائے، بلکہ اس بندے کا اعزاز ہے جس سے اللہ خوش ہے، اسے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، اس کا اعزاز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کو جنت میں بھیج رہا ہوں، اب اے فرشتوں اور اے پیغمبروں تم آؤ اور تم بھی کہو کہ اسے بھیج دو۔ یہ ہے شفاعت، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ وحی کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم کسی صاحب کو یہاں کھڑا کرتے ہیں شفاعت پہ 2 گھنٹے بیان کرنے کے لیے، جو 2-3 گھنٹے جو بیان ہوگا اس میں جو چیزیں آئیں گی وہ قرآن میں نہیں۔ ایک چیز اور قیامت کو بے اثر کرنے والی چیز ہوتی ہے خوشحالی، یعنی جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں مگن ہوں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، تو میں بھی قیامت میں، یا تو قیامت ہونی نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو وہاں بھی مجھے یہی اعزاز ملے گا جو یہاں مل رہا ہے۔ اس کے لیے ٹائم کم ہے تو میں آیتیں اسکپ کر رہا ہوں۔ آخری چیز ہے کہ قیامت کو بے اثر کرنے کے لیے ہم نے ایک اور طریقہ نکالا جو مسلمانوں کا اسپیشلائزڈ ہے، وہ ہے مناسک۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، قرآن کی آیت ہے الا لیعبدون، یعبدون کہا، عبادت کہا، بندگی کہا، غلام کہا، جس سے بات شروع ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے غلام بن کے رہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، ریچولز نبھائیں، حج عمرہ کریں۔ یہ عبادات نہیں ہیں، قرآن کی زبان میں یہ مناسک ہیں۔ مناسک کا مطلب مناسک بنا ہے نسک سے۔ نسک کہتے ہیں کسی عبادت کی علامت، یعنی اگر کوئی پولیس آفیسر ہے، اس پولیس آفیسر کو نظر آنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ پولیس آفیسر ہے، اس کے لیے اس کو دیا جاتا ہے ایک علامت۔ وہ علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کے کپڑے، اس کی وردی، وہ نسک ہے۔ ہر پولیس آفیسر کے لیے لازم ہے کہ جب بھی وہ ڈیوٹی پہ رہے تو وہ وردی پہن کے رہے گا، لازم ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جب بھی بندے بننے چاہیں گے تو ہم اللہ کے آگے جھکیں گے، صلاۃ قائم کریں گے، نماز پڑھیں گے، لازم ہے۔ لیکن یہ وردی ہے۔ اب انسان ایک وردی پہن لے، صبح آئے سیلیوٹ کرے اپنے آفیسر کو، وردی پہن لے، وردی پہن کے کہیں کیفے میں جا کے بیٹھ جائے کہ میں تو یہ تو کہا گیا تھا وردی پہننی ہے، میں نے پہن لی، تو اس کا پہننا نہ پہننا بیکار ہے۔ تو جس طرح اللہ نے کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، اگر صلاۃ قائم کرو تو میرے یاد کے لیے کرو۔ اگر ہم مسجد میں جانے کے بعد بھی اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، اور اس اللہ سے اکیلے اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کو ہمیشہ قیامت کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا ہے، قیامت سے الساعۃ سے کبھی بھی اللہ کو الگ کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کس کے سامنے جھکنے جاتے ہیں؟ ہم اس یوم الدین کے مالک کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن کے دوسرے حصے کے بغیر سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی۔ جب تک آپ اسے ہر رکعت کے اندر مالک یوم الدین نہیں کہیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم نماز پڑھنے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم یوم الدین کے بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مناسک کا راستہ نکال لیا کہ کچھ ریچولز ایسے اختیار کر لیے اور ڈکلیئر کر دیے کہ یہ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے بچا لیں گے۔ مسجد نبوی میں ہم 40 نمازیں پوری کر لیں گے تو جنت مل جائے گی۔
اگر ہم قربانی کے بکرے زیادہ سے زیادہ لائیں گے تاکہ ان کے ہر بال کے برابر نیکی ملے، جنت مل جائے گی۔ تو یہ ہم اتنے کریٹیو ہیں کہ ہم نے وہ راستہ ہی الگ نکال لیا، نہ وہ اہل کتاب کے پاس تھا نہ مشرکوں کے پاس تھا۔ اور یہاں انسان ایسا پھنسا ہے کہ نکل نہیں سکتا، شفاعت سے نکل بھی سکتا ہے کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ اگر غور کریں گے تو پتہ لگ جائے گا شفاعت اس طرح سے ہے، اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ مناسک سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ ہے سجدے کرو، قیام کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کو یاد کرتے رہو۔ تو ہم نے جب ان کے معنی ہی چینج کر کے اپروچ چینج کر لی تو پھر ہم زندگی بھر اسی میں پھنسے رہیں گے۔ تو یہ لازم ہے کہ ہم دوبارہ سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے کے ساتھ انصاف کریں، اس لحاظ سے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اس بات کو پروموٹ کریں، ہر مسلمان کو یہ پروموٹ کریں کہ دیکھو الساعت کا عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے، الساعت سے جوڑ کے ہی خدا کا تصور ہے، اس سے جوڑ کے ہی نماز کا تصور ہے، تمام چیزیں اس جواب دہی کے طور پہ ہیں جہاں سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صدق اللہ علیہ۔